بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 21۔ ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے، 5واں حصہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر واپس جاتے اور اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے۔ یوں محلے کی مسجد میں ادا کی گئی نماز معاذ کے لیے نفل ہوتی۔ ایک رات معمول کے مطابق وہ محلے کی مسجد میں عشاء کی امامت کرنے مصلی پر کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ بلند کی۔ قوم کا ایک نوجوان مسجد میں آیا اور نماز باجماعت میں شامل ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کی قرات مکمل ہوئی تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ نمازیوں میں بڑی تعداد دن بھر کے تھکے ہارے کسانوں اور چرواہوں کی تھی جو عشاء پڑھتے ہی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو تکبیر تحریمہ پر مسجد میں آیا تھا انہی مزدوروں میں سے ایک تھا۔ وہ کھڑا نماز پڑھتا رہا۔ معاذ اپنی دھن میں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی قرات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی تھی۔ آخرکار جب امام کی قرات نے کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لیا تو اس نوجوان نے الگ سے اپنی نماز مکمل کی اور گھر چلا گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو ایک مقتدی نے بتایا کہ فلاں نوجوان ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا تھا، پھر جب آپ نے نماز لمبی کی وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر معاذ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، اسے نفاق کی بیماری ہے، میں اس کی حرکت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ اس نوجوان تک پہنچے تو اس نے بھی غصے میں آ کر کہا، میں بھی ان کے اس عمل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کروں گا۔ اگلے دن صبح معاذ رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان اور محلے کے دیگر بڑے بڑے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوجوان کی فریاد کی تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ہاں دیر تک ٹھہرتے ہیں پھر واپس آ کر ہمیں لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم ان کی لمبی نماز کے خوف سے عشاء کے وقت مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ نماز میں عام طور پر کون سی صورتیں پڑھتے ہیں؟ معاذ نے بتایا کہ وہ سورہ بقرہ اور فلاں صورتیں تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے چند لمبی صورتوں کے نام لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ واقعتاً لوگ لمبی نماز کے ڈر سے مسجد میں آنے سے کتراتے اور نماز سے پیچھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں تو آپ کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، معاذ، کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سورہ طارق، سورہ بروج، سورہ شمس اور سورہ لیل جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور شفقت کرتے ہوئے پوچھا، بھتیجے، تو نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اچانک نوجوان کو یاد آیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں لمبی لمبی دعائیں کرتے دیکھا ہے اور معاذ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم آپ اور معاذ کیا گنگناتے رہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اور معاذ بھی انہی دونوں جنت اور جہنم کے متعلق گنگناتے ہیں، انہی دونوں کے متعلق لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے نوجوان کو نفاق کا الزام دیا تھا جس کا اس نے خاصا اثر لیا۔ اس الزام کو رد کرتے ہوئے اس نے کہا، لیکن معاذ کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا جب قوم آگے بڑھے گی اور اسے بتایا جائے گا کہ دشمن سر پر آ پہنچے تو میں کیا کرتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں معاذ کو میرے ایمان کی گرمی کا پتہ چل جائے گا جنہوں نے مجھ پر نفاق کا الزام دھرا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں اس نوجوان نے خوب بہادری دکھلائی اور شہید ہو گیا۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کا علم ہوا تو آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا، میرے اور آپ کے مقابل ساتھی کا کیا بنا؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس نے اللہ سے سچ بولا اور میں نے جھوٹ کہا تھا، وہ شہید ہو چکا ہے۔
اس واقعے کا غور کرنے کا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے الگ الگ مزاج میں پائے جانے والے فطری فرق کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں، ان کے مزاج اور معاشرے میں ان کے مرتبے اور ان کے منصب کو سامنے رکھتے تھے۔ اس سے آگے اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔